الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ میرے استاد قاری طلحہ محمود حمدانی صاحب نے، جن سے میں نے تجوید پڑھی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ امام صاحب چوتھی رکعت کے بعد پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر فوراً بیٹھ گئے، کیا اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اگر تو امام صاحب چوتھی رکعت کے بعد اتنے کھڑے ہو گئے ہو کہ جو ہاتھ ہے وہ گھٹنے سے اوپر چلے گئے ہو، پھر تو سجدہ سہو واجب ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اصل میں جو فقہی اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ نصف اسفل جو ہے وہ پورا کھڑا ہو جائے، ایک ہے نصف اعلیٰ، یعنی ہمارا جو اوپر آدھا جسم ہے یہ تو ہر وقت کھڑا ہی ہوتا ہے، اگر ہم بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نصف اسفل جو ہمارا نیچے والا آدھا حصہ ہے جسم کا وہ پورا کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے۔ اور جب کوئی کسی کا نصف اسفل کھڑا ہو جاتا ہے، پورا کھڑا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں یہ گھٹنوں سے اوپر آ جاتے ہیں، خود بخود گھٹنوں سے اوپر آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب انسان پورا کھڑا ہو گیا۔ تو اگر کوئی اتنا کھڑا ہو جائے کہ پورا کھڑا ہو جائے، اس کے بعد اگر بیٹھ جائے تو اس صورت میں تو سجدہ سہو ہے۔ لیکن اگر پورا کھڑا نہیں ہوا، یعنی ابھی تک ہاتھ جب پورا کھڑا نہیں ہوتا انسان تو ہاتھ گھٹنوں سے اوپر نہیں جاتے، گھٹنوں سے نیچے ہوتے ہیں، تو اگر ہاتھ گھٹنوں کے نیچے ہے، پورا کھڑا نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر بیٹھ گیا، کسی نے لقمہ دے دیا یا خود آ گیا، خود یاد آیا، تو اس صورت میں پھر اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فیصل آباد سے عبداللہ انوری بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، کیا اس کے وہی احکام ہوں گے جو کہ الفاظ کنایات کے ہوتے ہیں، یعنی مذاکرہ طلاق وغیرہ میں، یا سیدھا حکم لگایا جائے گا، اور کیا طلاق بائن کا حکم لگایا جائے گا؟ میں نے تمہیں آزاد کیا، یہ بھی الفاظ کنایات میں سے ہے، اور الفاظ کنایات کے لیے دیانتاً ہر حالت میں نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے، مذاکرہ طلاق ہو یا حالت غضب ہو، دیانتاً نیت شرط ہے۔ البتہ قضاءً اگر مذاکرہ طلاق ہو یا حالت غضب ہو تو نیت شرط نہیں ہے۔ قاضی کے پاس اگر معاملہ جائے گا تو قاضی تو یہ کہے گا کہ یہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، طلاق بائن واقع ہو گئی۔ البتہ دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ تعالی، الفاظ کنایات کے لیے ہر وقت ہر حالت میں نیت شرط ہے، اور مفتی کے فتوے کی حیثیت بھی دیانت کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو چونکہ یہ الفاظ کنایات میں سے ہیں اسی لیے نیت ضروری ہے۔ اگر تو شوہر کی نیت طلاق کی ہو پھر تو طلاق بائن واقع ہوگی، اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق بائن واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 3 دفعہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں آزاد کیا، اس سے صرف ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ فقہی ضابطہ ہے البائن لا يلحق البائنہ، کہ بائن کی لاحق نہیں ہوتی، لہذا صرف ایک طلاق بائن واقع ہوگی، چاہے عورت سے خلوت صحیحہ ہو چکا ہو، مدخول بہا ہو یا نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں اگر کسی سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اس کو کہہ دیا تو وہ بھی اس کو تو ویسے طلاق رجعی بھی طلاق بائن ہوتی ہے، کیونکہ اس پر عدت واجب نہیں ہوتی، جو ہی طلاق دی جائے تو چونکہ عدت تو واجب ہوتی نہیں، وہ بائنہ ہو جاتی ہے۔ لیکن الفاظ کنایات مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو، خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، اور صرف ایک طلاق بائن واقع ہوگی، 3 نہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ
کیا کوئی شخص اپنی سوتیلی ماں کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے؟ سوتیلی ماں یعنی کسی اپنے جو والد صاحب کی بیوی ہے جو اس بچے کی ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. یعنی سوتیلی ماں کے بہن سے نکاح کرنا یہ جائز ہے. ان کے درمیان کوئی حرمت کا رشتہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ رشتہ جائز ہے، نکاح جائز ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.